حضرت ڈراپ شپنگ کے بارے میں کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں ڈراپ شپنگ کو پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا. جی. یہ ہوتا ہے کہ میری پہنچ ہے کچھ سیلر تک، میں جانتا ہوں جو اچھا مال بیچتے ہیں، یا باہر کی کمپنیز میں میری پہنچ ہے اور وہاں سے میں مال منگوانے کی اہلیت رکھتا ہوں. تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں لگاتا، بلکہ وہاں سے ان کی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز، پکچرز وغیرہ منگواتا ہوں. یہاں پر کسی ای اسٹور پر یا اپنا ہی پلیٹ فارم بناتا ہوں اور اس پہ صرف پکچرز لگا دیتا ہوں. جیسے ہی مجھے آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو میں وہاں پر آرڈر کرتا ہوں اور ان کو اسی جو آرڈر آیا اس کا ایڈریس وہاں پر دے دیتا ہوں. وہ کمپنی ڈائریکٹلی اس کو پوسٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے نفع بھی کما لیتا ہوں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ ڈراپ شپنگ ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے. بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیے گا کہ جب ہم مسلمان ہیں نا تو ہم پر لازم ہے کہ جب ہم کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو شریعت کے فریم ورک میں رہ کر ہمیں کرنا ضروری ہے. بالکل سیم یہی معاملہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ چیز میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو کیا میں اس کو بازار سے خرید کے دے سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں سچویشن وہی ہے کہ چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک بندہ میرے پاس آ گیا ہے اور اس سے میں کسی اور سے خرید کر دے رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے نا اس کو مت بیچو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں نا تو اب آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اوبلیگیشنز ہو جاتی ہیں. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر آپ سے آپ کا ٹیب خریدا ہے تو یہ ٹیب مجھے آپ ہینڈ اوور کریں اور میں پیسے ہینڈ اوور کروں. تو جیسے ہی آپ نے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی ہے تو چیز کو ڈیلیور کرنا آپ پہ ذمہ داری ہو گئی ہے. اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے سیلر کے پاس جائیں، اس کمپنی کے پاس جائیں، اس نے کسی اور کو بیچ دیا ہو، وہ چیز خراب ہو گئی ہو، وہ چیز شارٹ ہو گئی ہو، تو یہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہ درست نہیں ہے. اور اس کے ذریعے جو مڈل مین والا معاملہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ 10 روپے کی چیز جو ہے 100 روپے کی اینڈ یوزر کو ملتی ہے، شریعت نے اس کو بھی اسی کے ذریعے مائنس کیا ہے. اگر اس کو سمجھ پائیں گے تو بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ رول شریعت کا بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زبردست ہے. سبحان اللہ. اب اس میں سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یار آپ لوگ مولوی ہیں، آپ لوگ کو کیا پتہ ہے دنیا کیسے کام کر رہی ہے اور کیا کریں. تو بھائی یہ کرنا ہے ہم نے، آپ کو جواز بتائیں. تو اس کے 2 جواز ہمارے علماء نے الحمدللہ پیش کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے ایجنٹ بن جائیں اور ان سے اپنا کمیشن طے کر لیں کہ بھائی جتنے میں پروڈکٹس بچواؤں گا پر پروڈکٹ اتنے پیسے مجھے ملیں گے جو عرف کے مطابق ہو. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی ایجنٹ شپ لے لیں. اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، یا آپ اپنا فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پہ یہ کہیں کہ یہ چیز میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں یا اتنے میں آپ کو پڑ جائے گی، میں آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل کروا سکتا ہوں. یعنی پہلے پرومس کریں. جب آپ کے پاس آرڈر آ جائے تو آپ بولیں کہ بھائی چیز آئے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ فائنل کانٹریکٹ کر لوں گا. تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی کرنا چاہے شریعت کے مطابق تو بالکل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی صرف بیزاری ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا، ویسے دوسری صورت جو آپ نے بتائی اپلیکیبل یہ لوگوں کو سمجھانا اور یہ ایک مشکل امر ہے. ویسے اس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ کو اتنے کی پڑے گی اور اگر آپ آرڈر پلیس کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کریں گے. صرف اتنا جملہ بھی اگر آپ لکھ دیں گے تو یہ بالکل پاسبل ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.